بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اس اسمبلی کی کارروائی جو کہ 5 اگست 1974 میں ہوئی تھی، جس میں احمدیوں کو قانون آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کارروائی 13 روز جاری رہی اور 13 روز کے بعد ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ احمدی دونوں گروپ، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، آئین کی روح سے غیر مسلم قرار دیے گئے. واضح رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس روز 72 فرقوں نے مل کر ایک فرقے کو غیر مسلم قرار دیا. واضح رہے کہ پاکستان میں 72 فرقے اسلام کے موجود ہی نہیں. دوسرے، پاکستان میں جو بڑے فرقے ہیں، جو بڑے گروپ ہیں، وہ یا تو اہل سنت والجماعت ہے یا شیعہ ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. قومی اسمبلی جس میں تقریباً 300 سے زیادہ ممبران موجود تھے، وہ اسلامی مملکت کو ریپرزینٹ کرنے کے بالکل مجاز نہ تھے، وہ تو عام سیاسی لیڈر تھے. اس اسمبلی میں صرف اور صرف ایک اسلامی مسلمانوں میں سے ایک دینی عالم تھے، وہ مفتی محمود تھے. ان ممبران میں ایک ممبر جو سینٹ کے، مولوی ظہور احمد خشکی، یہ احمدی بھی تھے. ان کا قادیان سے تعلق تھا. یہ صاحب مرزا ناصر احمد خلیفہ ثالث اور میاں عبد المنان عمر صاحب خلف حکیم نور الدین خلیفہ اول تھے. یہ تینوں کلاس فیلو تھے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ احمدی یعنی قادیانی اور لاہوری آئین کی روح سے غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں، تو تمام ممبران میں اس پر دستخط کیے تھے. ان میں دستخط کرنے والے مولوی ظہور احمد خشکی صاحب بھی تھے، جنہوں نے مرزا ناصر احمد کی اجازت سے دستخط کیے تھے. اب جب ہم پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تو ہماری طرف سے کوئی احتجاج نہ ہوا. حیرانگی کی بات ہے کہ وہ شخص جو کہ ایک نمائندہ تھا احمدی جماعت کا، جس کا نام جیسے میں نے پہلے بتایا ہے مولوی ظہور احمد خشکی، وہ بدستور سینٹ کا ممبر رہا. اس نے بالکل استعفیٰ نہ دیا، بلکہ اس اسمبلی میں کام کرتا رہا. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اس وقت 13 احمدی ممبران تھے جو بدستور اپنے عہدوں سے چپکے رہے. ان میں بالکل غیرت نہ آئی کہ وہ اس فیصلے کے بعد کم از کم استعفیٰ تو دے دیں. لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس فیصلے کو متفقہ طور پر جو کیا گیا تھا، اس پر ہماری جماعت کے ایک ممبر نے بھی دستخط کیے تھے. یعنی مرزا ناصر خلیفہ ثالث کو یہ فیصلہ بھی قابل قبول تھا، اسی لیے کوئی احتجاج بھی نہ ہوا. سو مچ سو یہ دستور ساز اسمبلی چلتی رہی اور 2 سال بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے الیکشن کا وقت آ گیا.
اسی جماعت نے دوبارہ اس پارٹی کو، جس پارٹی نے اس کو ڈسا تھا، اس پیپل پارٹی کو، مسٹر بھٹو کو پھر جتوایا. وہ اسمبلی کے ممبران اسی طرح بدستور آئندہ بھی پاکستان اسمبلی میں آنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. یعنی ان کی غیرت کی یہ انتہا تھی کہ ان کو غیرت تک نہ آئی کہ ایک اسمبلی ان کو کافر قرار دے رہی ہے، غیر مسلم اقلیت قرار دے رہی ہے، وہ بدستور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اب بعد میں واویلا کرنا کہ پاکستان نے ہمیں کافر قرار دے دیا، پاکستان نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہمیں مذہبی آزادی نہیں دی، یہ ایک بے ایمانی سا لگتا ہے. یہ ہمارے خلفاء، یہ خلیفہ ثالث اور ان کے بھائی مرزا طاہر احمد جو بعد میں خلیفہ رابع مقرر ہوئے، وہ بڑے مستعد فکر تھے بھٹو صاحب کو جتوانے میں، وہ بڑے پیش تھے. انہوں نے سارے احمدیوں کے ووٹ پیپلز پارٹی کو دلوائے، نہ صرف 1974 سے پہلے بلکہ 1976 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی ان کے لیے بہت کوششیں کی گئیں. اس وقت بھی مرزا طاہر آگے تھے. حتیٰ کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد یہ جماعت پیپلز پارٹی کی بدستور حمایت کرتی رہی اور بے نظیر بھٹو کو پوری، جب یہ بے نظیر بھٹو پاور میں آئی تو ان کو پوری حمایت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے لیے کچھ نہ کیا. اس ورڈکٹ جو کہ ان کے خلاف پاس ہو چکا تھا اس کے لیے کچھ نہ کیا، اور یہ آج بھی یہ کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک عرصہ تو ہم احمدیوں کو یہی دلاسا دیتے رہے ہیں کہ اگر یہ کارروائی پاکستان سے اسمبلی سے باہر آ جائے تو آدھا پاکستان مسلمان احمدی ہو جائے. اس کارروائی کو چونکہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ میں رکھا گیا اور اس پر پابندی لگا دی گئی 15 سال کی یا 20 سال کی. 15 سال یا 20 سال کے بعد جو بھی سامنے آیا دوسروں کی طرف سے آیا. مولوی اللہ وسایہ نے شاید ایک کتاب لکھ لی تھی، یہ پارلیمنٹ میں قادیانی شکست. جب یہ کتاب باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ وسایہ نے جھوٹ بولا ہے. اس کے جواب میں جماعت کی طرف سے مجیب الرحمان جو کہ اٹارنی نے، انہوں نے ایک کتاب لکھی. افسوس وہ اٹارنی تھے، وہ جانتے تھے کہ جماعت احمدیہ اس فیصلے کو قبول کر چکی ہے، اس ڈاکومنٹ پر یہ سائن کر چکی ہے، کیونکہ ان کا ایک نمائندہ مولوی ظہور احمد خشکی موجود تھا. تو یہ کس طرح احتجاج کر سکتے ہیں؟ واضح رہے مولوی ظہور احمد خشکی نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے مارکے انجام دیے. ان کو جاننے والے ان کے مارکوں کو جانتے ہیں. بہرحال ہماری غیرت کا تو یہ حال تھا، ہماری لیڈران کی غیرت کا تو یہ حال تھا کہ ان کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی تھی، ان کو اپنے خلافتوں کی پڑی ہوئی تھی، نظارتوں کی پڑی ہوئی تھی. ان کی غرض سے احمدی جائیں گڑھے میں، ان کی تو خلافتیں قائم رہنی چاہیے، ان کی وزارتیں قائم رہنی چاہیے، ان کی نظارتیں قائم رہنی چاہیے. یہ آج بھی یہ کچھ نہیں کر رہے. میں مرزا مسرور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں، وہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی غلط بیانی ہے جو میں نے کہی ہے. کیا جماعت کے نمائندہ مولوی ظہور احمد خشکی نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے؟ کیا وہ 13 ممبران پنجاب اسمبلی کے جو قادیانی تھے، جو احمدی تھے، وہ بدستور اپنی سیٹوں پر چپکے نہیں رہے؟ کیا اس کے بعد جماعت احمدیہ نے پھر اسی پارٹی کو، پیپل پارٹی کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے ووٹ نہیں دیے تھے؟ ان کے ساتھ کیا مفادات وابستہ تھے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ آئیں ہمیں بتائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے اس اسمبلی میں کیا ہوا. ہم جانتے ہیں کہ ان میں کیا سوالات کیے گئے.
ہمیں یہ کہہ کر دھوکے میں مت ڈالیں، یہ سوالات وہ اعتراضات آج بھی لوگ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ بتایا جائے کہ اس فیصلے کو جماعت احمدیہ نے کیوں قبول کیا اور کیوں ان قانونی دستاویز پر دستخط کیے۔ فیصلے کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف باہر کے ملکوں میں آ کے پروپیگنڈا کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے، یہ نہایت دھوکہ بازی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے مفادات کو مقدم رکھا، ہمیشہ احمدیوں کو آپ نے داؤ پر لگایا، آپ اپنی غیرت تک کھو بیٹھے۔ آپ کو وہ کرسیاں جو صدارتیں ملی ہوئی تھیں، وہ سینٹ کی جو وزارتیں ملی ہوئی تھیں، آپ اس کے پیچھے احمدیت کو قربان کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔